السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ و طالبات، آج ہم درخواست نویسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ بعض بچوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ نے خط کے بارے میں بتایا ہے اور اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اور نمبر جن وجہ سے کٹتے ہیں وہ آپ نے بتایا ہے، لیکن درخواست کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو بہت کم بچے ہیں جو خطوط لکھتے ہیں، حالانکہ خطوط ہی لکھنے چاہیے۔ تو بعض بچے درخواستیں بھی لکھتے ہیں، تو ان میں آپ نمبروں کی تقسیم کیسے وہ کرتے ہیں بورڈ والے، اور اس میں کون سی ایسی غلطی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نمبر کاٹتے ہیں، تو وہ ذرا توجہ سے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ ہم شروع کریں گے درخواست نویسی۔ درخواست نویسی کا مطلب ہوتا ہے درخواست لکھنا۔ سب سے پہلے تو آپ نے شخصیت اور عہدہ لکھنا ہے۔ یہ شخصیت یا عہدہ، اس کے نمبر ایک نمبر ہوتا ہے۔ جیسے آپ لکھتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل دارالہدیٰ ہائی اسکول الف ب جیم پلوال۔ تو اس کے پورے ایک نمبر ہوتا ہے۔ یہ آپ نے ادارے کا نام لکھنا ہے۔ یہ شخصیت اور عہدہ ہو گیا۔ شخصیت ہے بخدمت جناب، شخصیت بخدمت جناب، عہدہ ہو گیا پرنسپل، اور ادارے کا نام ہو گیا دارالہدیٰ ہائی اسکول الف ب جیم اور پلوال۔ اس کا ایک نمبر ہے۔ اس کا ہو گیا آپ کا ایک نمبر۔ اس کے بعد عنوان لکھنا ہے۔ عنوان، تو اس عنوان کی آپ ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں اور بغیر ہیڈنگ کے بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ عنوان مطلب ہے کس چیز کے بارے میں آپ درخواست دینا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ دے رہے ہیں درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے فیس معافی۔ تو یہ عنوان آپ نے لکھا، کس کے بارے میں آپ درخواست دے رہے ہیں، اس کا بھی ایک نمبر ہوتا ہے۔ یہ درخواست کس کے بارے میں آپ دینا چاہتے ہیں، عنوان، اس کا ایک نمبر ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے جناب عالی، لائن کے درمیان میں جناب عالی۔ تو یہ آپ نے لکھا جناب عالی، اس کا ایک نمبر ہوتا ہے۔ جناب عالی کی جگہ پہ آپ نے جناب اعلیٰ نہیں لکھنا، یعنی آپ نے یہ لام ہے، اس لام کے اوپر کھڑی صبر لگا دی تو یہ بن گیا جناب اعلیٰ۔ یہ دیکھ لو، یہ ہے اعلیٰ۔ یہ اگر اس طرح لکھ دیا تو یہ آپ کا غلط ہو جائے گا۔ جناب عالی نہیں لکھنا، اور اس کے اندر السلام علیکم بھی نہیں لکھنا۔ بہت سارے بچے جناب عالی لکھ کے پھر یہاں سے شروع کرتے ایک طرف سے السلام علیکم، تو اس میں السلام علیکم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نشان لگانا ہے۔ اس کا ایک نمبر ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے، ادب کے چند جملے لکھنے ہیں۔ مؤدبانہ گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے۔ تو یہ جو گزارش کی یہ زے ہے، یہ زے کے ساتھ لکھ رہا ہے، زال کے ساتھ نہیں لکھنا۔ بہت سارے پڑھے لکھے اس کو گزارش ایسے لکھتے ہیں، تو یہ گزارش غلط ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ گزارش غلط ہے، یہ زے کے ساتھ گزارش لکھ رہا ہے۔ اور یہ لفظ مودبانہ نہیں پڑھنا، بلکہ یہ اب یہاں پہ چھوٹا سا حمزہ ہوتا ہے، اس لفظ کو پڑھنا ہے مؤدبانہ۔ مودبانہ پڑھنا یہ غلط ہے۔ بہت سارے پڑھے لکھے اس کو مودبانہ پڑھتے ہیں، اور بہت ساروں سے سنا، یہ مودبانہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ کیا ہے، مؤدبانہ۔ مؤدبانہ، یہ دال کے اوپر شد ہے، مؤدبانہ۔ تو
ایک جگہ پہ سن رہا تھا، ایک ٹیچر پڑھا رہا تھا، تو کسی بچے نے پوچھا یہ لفظ کیا ہے، تو لفظ تھا تنوع، تو استاد جی نے دے مارا تھپڑ، کہتے یہ الو کا پٹھا، یہ لفظ ہے تنوع۔ وہ دوسرے بچے نے پوچھ لیا استاد جی اس کا معنی کیا ہے، وہ کہنے لگا اس کا معنی ہے سورج کی کرنیں، تو اقسام کو کہاں پہ لے گیا، تو یہ لفظ مؤدبانہ ہے، مودبانہ نہیں ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ بہت سارے لوگ مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس طرح لکھتے ہیں، تو یہ اس طرح نہیں لکھنا، یہ غلط ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ الگ الگ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نفس مضمون لکھنا ہے، جو آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ نفس مضمون آپ پورا لکھیں گے، اس کے آپ کے ہوں گے 5 نمبر۔ جو معافی ضمیر ہے یا جو پرنسپل صاحب سے آپ ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں، اگر فیس معافی کی درخواست دینا چاہتے ہیں تو فیس معافی کے بارے میں لکھیں، ہیلتھ آفیسر کو لکھنے چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں لکھیں، چھٹی کے بارے میں لکھنا ہے، جو بھی ہو وہ اس کو نفس مضمون کہتے ہیں، وہ آپ نے پورا لکھنا ہے۔ تو یہ جب پورا ہو جائے گا، اس کے مثلاً یہاں کرتے کرتے آپ کے یہاں پہ ختم ہو گیا، تو اس لائن کے نیچے آپ نے لکھنا ہے عین نوازش ہوگی، اس کے نیچے والی لائن پہ لکھو درخواست گزار، اس سے نیچے والی لائن پہ آ جائیں گے الف بے جیم، اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ یہ عین نوازش ہوگی، درخواست گزار اور الف بے جیم، یہ اس کا 1 نمبر ہے۔ مثلا یہ آپ کا ختم ہوا یہاں، تو یہاں لکھ دیا عین نوازش ہوگی، نیچے لکھا درخواست گزار اور الف بے جیم، اور اگر یہاں پہ آپ کے ختم ہو گیا نفس مضمون تو نیچے لکھے عین نوازش، اور اس طرف ایک طرف کر کے بائیں طرف آپ نے لکھنا ہے درخواست گزار اور نیچے الف بے جیم، اور بالکل عین نوازش جہاں لکھی اور اس کے نیچے لکھا درخواست گزار، درخواست گزار کے یہاں پہ آ جاؤ، یہاں پہ آپ نے اس دن کی تاریخ لکھنی ہے۔ یہ تاریخ لکھنا اردو کے اندر لکھنی ہے، مثلا آج 14 ہے تو آپ نے لکھنا ہے 14 دسمبر 2020، تو اس کو اردو کے اندر لکھنا ہے، انگلش کے اندر نہیں لکھنا۔ ویسے اس کے تاریخ کے 1 نمبر مقرر ہوتا ہے، تاریخ کا ہوتا ہے 1 نمبر، لیکن وہ کاٹ زیادہ بھی لیتے ہیں۔ ایک بچے نے ری چیک کروایا تھا تو انہوں نے 3 نمبر کاٹے ہوئے تھے، صرف درخواست کی یہ ڈیٹ انہوں نے اس میں تاریخ اس نے اردو کے اندر نہیں لکھی تھی، تو یہ اردو کے اندر آپ نے تاریخ لکھنی ہے، انگلش رسم الخط میں نہیں لکھنی۔ تو یہ آپ کا ہو گیا سارا نظام، یہ 1 نمبر اور درخواست عنوان کا 1 نمبر، 2 نمبر ہو گئے، مؤدبہ یہ جناب عالی کا 1 نمبر، 3 نمبر ہو گئے، 5 اور 3 8، اور 1 نمبر ہوگا یہ درخواست گزار اور عین نوازش کا، اور 1 نمبر ہو گیا 14 دسمبر 2020، اور یہ ہو گیا 1، تو یہ سارے ملا کے پورے 10 نمبر ہو گئے۔ یہ درخواست لکھنے کا طریقہ ہے۔ اس کے اندر اگر یہ جو عنوان ہم نے لکھا ہے، یہ آپ ہیڈنگ دے دیں گے عنوان کی، موٹے مارکر کے ساتھ یا کالے پوائنٹر کے ساتھ عنوان لکھ کے اس کے نیچے یہ درخواست برائے فیس معافی لکھ لیں جناب عالی، تو یہ زیادہ خوبصورت لگے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔